خواتین و حضرات، کوئی بھی علم ہو استاد کے بغیر نہیں آتا۔ لوہار کو بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھئی کو بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو استاد ABCD پڑھاتا ہے اور وہ اس کی رہنمائی میں بغیر چوں چرا کے استاد کی بات کو مان لیتا ہے اور ABCD یاد کر لیتا ہے۔ ABCD کے بعد جو ہے استاد حروف کے جوڑ سکھاتا ہے، حروف کے جوڑ کے بعد جملے بنانا سکھاتا ہے، اور نتیجے میں وہ بچہ بولنے بھی لگتا ہے اور لکھنے بھی لگتا ہے۔ اسی طرح دیگر علوم کی طرح روحانیت بھی ایک خاص فیض نور اور علم کا نام ہے، مگر روحانی علوم اور مادی علوم میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن عالم ارواح سے آتا ہے۔ عالم ارواح سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے شعور میں روحانیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ علوم روحانیت کے دروازے سے یہاں دنیا میں آیا ہے۔ جیسے جیسے وہ دنیا میں وقت گزارتا ہے، روحانیت علوم پردہ میں جاتے رہتے ہیں اور دنیاوی علوم سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو نفس شیطان پورے زور و شور سے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کی روحانیت مدھم اور مادیت غالب ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر کسی طالب کو روحانیت کی آگاہی اور شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ چیز کریٹ ہو جائے، تو طالب مولا تلاش حق کے سفر پر چل نکلتا ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ مرشد کامل اکمل کی تلاش ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب وصال کی راہ، جو کہ شریعت کے دروازے سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس شریعت کے دروازے کے دونوں طرف شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت طالب مولا کی گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ اول تو وہ کسی آدم ذات کو شریعت کے دروازے تک ہی نہیں آنے دیتا، اور اگر کوئی باہمت آدمی شریعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو شیطانی گروہ اسے شریعت کی چوکھٹ پر روک لیتے ہیں اور اسے شریعت کی ظاہری زور و زینت کے نظاروں میں مدہور رکھتے ہیں۔ وہ شریعت کی روح تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا، اور آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ شریعت پر کاربند ہیں وہ اس کی روح تک یعنی طریقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی خوش قسمت طالب مولا ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے تو شیطان پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اسے روکنا یا گمراہ کرنے کے جتن کرتا ہے اور اس کی راہ مارنے کا ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ طالب مولا جب شریعت کے دروازے سے گزر کر باطن کی نگری میں داخل ہوتا ہے تو اس موقع پر طالب مولا کو اگر کسی مرشد کامل اکمل کی رفاقت اور رہبری حاصل نہ ہو تو وہ رجوعات خلق کے جنگل میں بھٹک کر باطنی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح شریعت کا علم استاد کے بغیر ہاتھ نہیں آتا، اسی طرح باطنی علم کا حصول مرشد کامل اکمل کی رفاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ روحانیت میں مختلف استاد، طرح طرح کے شیوخ سے رابطہ بیعت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نفس شیطان کا چکر ہے۔ دنیا اور کتابوں کا علم تو مختلف استادوں سے رجوع کر کے ان کی نگری میں سیکھا جا سکتا ہے، مگر روحانی علم کا تعلق تو کتابوں سے ہے ہی نہیں، یہ تو سینے کا علم ہے، وہ علم ہے جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اور سینے کا علم کا تعلق یکتا ہے۔ حضرت ساقی سلطان بابا فرماتے ہیں، اے طالب، جس طرح تیرا ایک باپ ہے دوسرا نہیں ہو سکتا، اسی طرح تیرا مرشد بھی ایک ہونا چاہیے دوسرا نہیں، کیونکہ دو شیوخ سے رجوع کرنے والا کسی ایک کا نہیں رہتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ سامعین کرام، بعض اوقات طالب کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں دوسری جگہ جا کر بھی بیعت کر لیتا ہے کہ دونوں طرف سے فیض مل جائے، لیکن حقیقتاً وہ فیض کا ایک راستہ بند کرنے کے وسوسے ڈالتا ہے۔
لہٰذا جو حق کے مسافر ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیت صرف ایک ہی جگہ رکھیں، صرف ایک ہی مرشد کی غلامی میں رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی ایسی جگہ بیعت کر لی جو آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا رہا، ناحق مرشد ہے، تو اس صورت میں ایسے مرشد کو 3 طلاقیں دے کر کامل مرشد تک پہنچنا چاہیے کہ حضرت سخی سلطان صاحب فرماتے ہیں، پیر ملیاں جے پیڑاں نہ جاون، اس نو پیر کی درنا، مرشد ملیاں شاد نہ من تو او مرشد کی کرنا، جس ہادی کولوں ہدایت نہیں او ہادی کی پھڑنا، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے نہ، باہو اس موت کی ڈرنا۔ یعنی اگر کسی مرشد کے رستے بیعت ہونے کے بعد بھی طالب صادق کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب نہ ہو اور ہجر کا درد اسے تڑپاتا رہے تو اپنے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو رشت و ہدایت حاصل نہ ہو اور من کو سکون نہ ملے تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہ جانا بلکہ مرشد کامل تک پہنچے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو کامل مرشد تک پہنچائے جن کا مرشد نہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل تک پہنچا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔